دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی آپ کی اتباع میں مسجد سے باہر نکل کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے میری موجودگی کی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور قبلہ رو ہو کر ایک طویل سجدہ فرمائے۔ میں کچھ فاصلے پر آپ کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ کے طویل سجدے کے سبب مجھے گمان ہوا کہ شاید اللہ عز و جل نے آپ کو ظاہری وفات دے دی۔ میں چلتا ہوا آپ کے قریب پہنچا اور اپنے سر کو جھکا کر آپ کے رخ انور کی زیارت کرنے لگا۔ اسی وقت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کو سجدے سے اٹھایا اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے سجدے کو بہت طویل فرما دیا تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اللہ عز و جل نے آپ کو وفات ظاہری دے دی، اسی لیے میں جھک کر آپ کے رخ انور کی زیارت کر رہا تھا۔ فرمایا، جب تم نے مجھے باغ میں داخل ہوتے دیکھا تھا اس وقت میں نے جبریل امی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھے رب عز و جل کی طرف سے یہ خوشخبری دی کہ آپ کا جو امتی آپ پر سلام بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر سلام بھیجے گا، اور جو امتی آپ پر درود بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر درود بھیجے گا۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے۔ سخیوں کی حکایات لیے حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے تعلق سے کچھ عرض کیا جائے گا۔ آپ کی سیرت پاک کی چند جھلکیاں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فراخ دست تھے، مالدار تھے، مگر زندگی بہت ہی سادہ بسر کرتے تھے۔ اپنا مال و دولت کو عطا کرنے والے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ مال بہت تھا مگر غریبوں کو بھولتے نہیں تھے، غریبوں مسکینوں پر احسان کرتے اور خود انہیں اپنے ہاتھوں سے عطیات دیا کرتے تھے۔ فقیروں پر خرچ کرنے، ناداروں پر خرچ کرنے میں مالداروں کے لیے آپ رول ماڈل تھے، مثالی کردار تھا آپ کا۔
اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور انہیں ایک یہ سعادت بھی ملی کہ ان کے سر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ شریف باندھا۔ اور ایک آپ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، مگر میرے آقا جس کو چاہیں اجازت دیں، مالک مختار ہے، اللہ کی عطا سے۔ اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو کہ کنز العمال حدیث نمبر 33495 میں لکھی ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من يدخل الجنۃ من اغنیاء امتی عبد الرحمن ابن عوف، میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف جنت میں داخل ہوں گے۔ تفصیلی آپ کی شان و عظمت کا آپ بیان پڑھنا چاہیں تو سیرت عبد الرحمن بن عوف یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس سے آپ مطالعہ فرمائیں۔ میں آپ کو ان کی سخاوت کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ تجارتی قافلہ جو کہ 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، آپ نے سارے کا سارا قافلہ اونٹوں سمیت اس پر جو مال لدا ہوا تھا اس سمیت اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم پیش کر دیے، دوسری مرتبہ 40,000 درہم پیش کیے، تیسری مرتبہ 500 گھوڑے پیش کیے، 500 اونٹ پیش کیے۔ کیسی سخاوت! فی زمانہ اونٹ کی قیمت غالباً 1,00,000 روپے کے لگ بھگ ہے، ایک اونٹ کی۔ گھوڑے کی اللہ جانتے کیا قیمت ہوگی، بہرحال اچھا خاصا مہنگا ہوگا وہ۔ اور آپ کی سخاوت کا ذکر جو ہے سبحان اللہ وہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں آپ کی سخاوت کا ذکر موجود ہے، صراط الجنان جلد 1 صفحہ 397 سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خزائن العرفان اور سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 4000 درہم لائے۔ عرض کیا رسول اللہ میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 راہ خدا میں حاضر ہے، 4000 میں نے گھر والوں کے لیے رکھ لیا۔ اور ایک روایت میں یہ کہ 40,000 درہم دی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے، آدھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں، آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت فرمائے، جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر سبحان اللہ، ان کا مال بڑھا، بہت زیادہ مالدار ہو گئے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی 2 زوجہ تھیں، 2 بیویاں تھیں، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 8ویں حصے کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں برکت کی دعا دی، شفا شریف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب پتھر اٹھاتا ہوں تو امید ہوتی ہے کہ آقا نے دعا دی ہے سونا ملے گا، رزق کے دروازے کھل گئے، کشادہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے انتقال پر جو ان کا ترکہ تھا، جو مال چھوڑ کر گئے تھے، اس میں جو سونا تھا، جو گولڈ تھا، اس کو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا تاکہ ترکہ تقسیم ہو، اور جو لوگ کاٹ رہے تھے کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اتنا سونا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا جو دی تھی، اصحاب صفہ وہ صحابہ
جو گھر بار چھوڑ کر آقا کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر رہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں کرتے تھے، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھتے تھے، حکمت سیکھتے تھے، اور جب کبھی ضرورت ہوتی تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ ان کا تن من دھن اسلام کی خاطر قربان تھا۔ ان کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی، تفسیری نعیمی میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ کے پاس دن کے وقت آپ نے بہت سے سونے کے سکے بھیجے۔ کاش جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو توفیق مل جائے، اور جامعات اور مدارس میں یہ بھی تو گھر بار چھوڑ کر پڑے ہوئے ہیں نا، علم دین سیکھنے کے لیے، دین اسلام سیکھنے کے لیے۔ کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ اوروں کو سکھائیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بھائیوں کے کم و بیش 165 جامعات چل رہے ہیں، اسلامی بہنوں کے 185 جامعات چل رہے ہیں۔ یہ اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی یہ علم دین کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سیکھ کر اوروں کو سکھائیں، علم کی روشنی پھیلائیں۔ ہر طرف جہالت ہے، مسلمان ایسے بھی ہیں جن کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا، قرآن دیکھ کر نہ پڑھنے والوں کی تو ایک تعداد ہے، نماز درست نہیں آتی، سجدہ کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اور علمی معاملات میں جہالت، اندھیرا اندھیرا اندھیرا۔ تو اللہ میں توفیق دے، ان طلباء کا خیال رکھیں۔ یہ علم دین سیکھ رہے ہیں، ان کو کھانے کی بھی تو حاجت ہے نا، کپڑوں کی بھی تو حاجت ہے نا۔ آپ اے سی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پنکھا ہی لگوا دو بھائی۔ آپ 3 4 ٹائم کھائیں، ان کے لیے بھی کچھ حصہ لے لو بھائی۔ اور یہ کہا گیا کہ تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں، کیونکہ کسی کو کھانا کھلانا اس کو قوت دینا ہے نا۔ جب کسی فاسق کو کھلائیں گے تو فسق کرے گا، کسی گناہ گار کو کھلائیں گے تو گناہ کرے گا، اس کا امکان ہے۔ اور کسی نیک شخص کو کھانا کھلائیں گے، نیکی کرے گا، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ آپ کا نیکی میں حصہ ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو کھانا کھلایا، اس کو قوت ملی، اس نے جا کے تلاوت کی، اس نے قافلے میں سفر کیا، اس نے جا کے درس دیا، اس نے کوئی خیر کا کام کیا، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں گے۔ برحال حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی خوشخبری پانے والے صحابی، بہت سخی تھے۔ آپ نے ایک بار 4000 کی خیرات کی، ایک بار راہ خدا میں 40,000 دینار دیے سونے کے سکے، ایک بار 500 گھوڑے دیے، ایک بار 1500 اونٹ دیے، اور جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے 50,000 سونے کے سکے اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کی۔ ایک بار آپ بیمار ہوئے تو 1/3 مال 1/3 اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی وصیت کی، اور وصیت کے بعد آپ کو اللہ نے شفا دی تو وہ مال آپ نے خود ہی خیرات کیا۔ اصحاب بدر کے لیے، جو صحابہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور شہید نہ ہوئے، ان کے لیے آپ نے 400 دینار کی وصیت کی تھی کہ ہر صحابی کو 400 دینار میری طرف سے گفٹ دیے جائیں، اور وہ صحابہ کتنے تھے؟ 100 تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار دن میں 1.5 لاکھ دینار خیرات کیے، رات کو حساب لگایا تو بولے میرا سارا مال مہاجرین و انصار پر صدقہ ہے، حتیٰ کہ میری قمیص، میرا امامہ فلاں کو دے دو۔ جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبد الرحمن کے صدقات قبول، انہیں بے حساب جنتی ہونے کی خبر دیجیے۔ آپ نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ کتنے؟ 30,000۔ اللہ اکبر۔ امہات المؤمنین کو آپ گفٹ کیا کرتے تھے، 40,000 دینار کی جائیداد تک۔ باغ نظر کیا جو 4 لاکھ درہم کا تھا، پورا قافلہ خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ نے 10 گابھن اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جن کے یہاں بھی بچہ آنے والا تھا، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کی۔ بہت اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور دل کھول کر خرچ کریں بھائی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 39،
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ سب کو رزق اللہ ہی دیتا ہے نا، چاہے کو بادشاہ ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، اس کی راہ میں ہم دل کھول کر خرچ کریں۔ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، دین کی خدمت کر رہی ہے۔ اب دین کے کام کے لیے ظاہر عطیات کی حاجت رہتی ہے، جامعات بغیر اس کے کیسے چلیں گے، مدارس کیسے چلیں گے، دارالمدینہ ہم کیسے چلائیں، مدنی چینل کیسے چلائیں بغیر چندے کے؟ آپ بتا دیں بھائی۔ تو ظاہر اس کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، اور اسلام میں مل جل کے کرتے ہیں۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارا ساتھ دیں، ہم سب مل کر کریں، تو ہم جلد تر انشاءاللہ ہر طرف سنتوں کا ڈنکا بجا دیں گے۔ دعوت اسلامی کے 95 سے زائد شعبہ جاتے ہیں، ان میں مجلس ڈاکٹرز بھی قائم کی گئی ہے۔ یہ ڈاکٹرز میں نیکی کی دعوت دینی ہے۔ ان میں جو میڈیکل کالجز ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سرکاری پرائیویٹ کلینکس، ڈسپینسریز ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، فارمیسیز ہیں، ڈسٹرکٹ، تحصیل، رورل ہیلتھ سینٹر ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ ہے۔ اس سے وابستہ لوگوں کو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا ذہن دینا ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز میں بھی یہی ترکیب ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ویٹنری ڈاکٹرز جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جانوروں کے معالج ہوتے ہیں، ان میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے۔ وہ پولٹری میں، اور پھر ڈیری فارمز، یہ میڈیسن کمپنیز، ہیچری، فش فارمز، اور یہ ماہی گیر ہیں، پھر یہ ویٹنری میڈیکل سٹورز ہیں، فیڈ مل ہیں، ان کے ڈائگنوسٹک سینٹر ہوتے ہیں، کیٹل مارکیٹ ہے، وائلڈ لائف ہے۔ اس کے اندر بھی الحمدللہ حکیموں میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے۔ اس طرح کھلاڑیوں میں بھی کام ہو رہا ہے، ان کو بھی قافلوں میں سفر کروایا جاتا ہے۔ کسانوں میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، ان سے عشر لیا جاتا ہے۔ ان کو بیچاروں کو، اللہ کے بندوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ عشر کہتے ہیں کس کو۔ زمین کی جو پیداوار ہے، اس کی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے۔ اس کے احکام کیا ہے، رسالہ شائع کیا ہوا ہے، یہ ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح الحمدللہ علماء اور مشائخ سے رابطہ کرنے کے لیے بھی مجلس بنائی گئی۔ بہت سارے شعبے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر ہم مال بھی دیں، وقت بھی دیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ